ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے من تمسک عند فساد امتی فلہ اجر میاتی شہید، کہ جس نے امت کے فساد کے وقت سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اچھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عند فساد امتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ امت کے فساد کا وقت یہ ہے کیا، کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب بدعات زیادہ ہو جائیں، جب بدعات زیادہ ہو جائیں اور شرکیہ طریقے زیادہ چل رہے ہوں، اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کو فساد امت کہتے ہیں۔ اس وقت کے اندر اگر آپ سنت کو زندہ کر رہے ہو، کسی سنت کے اوپر آ رہے ہو، تو بھائی آپ کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے۔ جس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کو سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آ رہی ہو، اس ماحول کے اندر اگر آپ نے سنت پر عمل کر لیا تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے۔ ایک محفل ہے، دعوت کی تقریب ہو رہی ہے، شادی کی یا ولیمے کی، اور اس میں سب سوٹ بوٹ پہن کر آئے ہیں، اور آپ اس وقت ٹوپی شلوار قمیض پائچے اوپر کر کر چلے جاؤ اور بتاؤ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، تو بس 100 شہیدوں کا ثواب اپنے کھاتے میں لکھوا لو۔ تو حضرت کیوں فرماتے تھے؟ یہ بولتے تھے بھائی شہید تو جب ہوگا نا جب جہاد کے میدان میں لڑ رہا ہو، تو بھائی اس وقت تیرا جہاد کا میدان یہ ہے اور تو اس وقت لڑ رہا ہے، اپنے نفس سے اور دوسرے نفوس سے لڑ رہا ہے، تو اب جو تیرے اوپر اس وقت کے اندر آ رہا ہوگا اور اس وقت تو مقابلہ کر رہا ہوگا، تو اب تجھ کو اللہ تعالیٰ کی ذات 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے نا، وہ سنتوں پر بڑا کاربن رہتے تھے۔ سنتیں ہیں کیا آپ کو پتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور جس میں اطہر سے نکلے ہوئے اعمال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور جس میں اطہر سے نکلے ہوئے اعمال، جب ان اعمال کی اتنی حیثیت ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کتنی حیثیت ہوگی یہ سمجھ لو، ان کی کیا وقت ہوگی اللہ کے ہاں جب ان اعمال کی اتنی حیثیت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نا ان کے عملوں کی ایسی حفاظت فرما رہے جس میں اثر سے نکلے ہوئے عمل کی اور قلب اثر سے نکلے ہوئے عمل کی۔ قلب اثر سے نکلے ہوئے عمل کی جو حفاظت ہو رہی ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور جس میں اثر سے جو نکلے ہوئے اعمال ہیں ان کی جو حفاظت ہو رہی ہے وہ علماء کے ذریعے سے ہو رہی ہے، علماء کے ذریعے سے۔ صحابہ کرام تو بہت دور کی بات ہے، جو آج کے دور کے تو مشائخ ہیں، آج کے دور کے تابعین تبع تابعین کی بات نہیں ہو رہی، جو ان کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے کون؟ مولانا الیاس کاندیلوی رحمت اللہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بولا یوسف کتب بننا چاہتے ہو؟ فرمایا کتب بننا بڑا مشکل ہے، کیسے بنوں؟ فرمایا یوسف بہت آسان ہے کتب بننا۔ فرمایا ابا جان بتائیں پھر کتب کیسے بنوں؟ فرمایا یوسف دیکھو آسان معاملات میں تو سنت کے اوپر ہر کوئی عمل کر لیتا ہے، جب حالات سنت کے خلاف جا رہے ہوں، لوگ سنت کے خلاف جا رہے ہوں، اس وقت تم اگر سنت پر جمع ہو گئے اور جم گئے تو سمجھ لو تم کتب بن گئے۔
اللہ تعالیٰ تمہیں کتب کی فہرست میں داخل کر دیں گے. تو بہت آسان ہے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، یہ 3 سنتوں کے اوپر عمل کریں. یہی سنتیں ہیں. اگر ہم 3 قسم کی سنتوں پر عمل کر لیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر عمل ہوگا. سنت عادت کے اندر ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ہم نہیں کر سکتے. نہیں بھائی، ان کی عادت میرے لیے تھی. ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے اندر میں نے ان کو فالو نہیں کرنا. فالو کرنا ہے. جس نے ان 3 سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑا، کیا ہے وہ لعنتی ہے. لعنتی ہے. لعنتی کا مطلب سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ لعنتی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فرمایا کرتے لعنتی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی کی ذات نے دھتکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا. اس کے اوپر رحمتیں نہیں برسیں گی، اس کے اوپر قرب نہیں برسے گا. یہ قریب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، یہ دور ہے. تو آج اس حدیث کی روشنی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کیا؟ بھائی جو سنت سے دور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب سے دور ہے. اس لیے جتنا جو شخص سنت کے قریب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اتنا ہی قریب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت اتنی ہی اس کے اوپر برس رہی. تو ہم سب لوگ فیصلہ کریں نا، ہم اپنے اوپر رحمتیں برسوانا چاہتے ہی نہیں چاہتے، یہ بتائیں. تو وہی برسوانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جاؤ، بس سنت پر آ جاؤ.